کوئی رات تمہاری ایسی نہ ہو کہ بغیر توبہ کے سو جاؤ، کوئی صبح ایسی نہ ہو آپ کی جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کر کے نہ شروع کرو۔ ہر دن توبہ کرو، ہر دن اللہ کریم کی بارگاہ میں استغفار کرو۔ اور قرآن کی ایک آیت میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، 9ویں پارے سورہ انفال کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے اس امت پر اللہ عذاب ویسا نازل نہیں کرے گا جیسے پہلی امتوں پر آتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے، پہلی وجہ یہ ہے کہ ان کے بیچ میں میرا محبوب آرام کر رہا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری ایک وجہ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب تک لوگ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہیں گے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ آیت کب نازل ہوئی تھی میں آپ کو بتاؤں، 2 صحابہ تھے، دونوں گہرے دوست تھے، بہت ہی گہرے دوست، مدینے کے رہنے والے۔ اس میں سے ایک صحابی تجارت کے لیے جا رہے تھے اور ان کے گھر بار میں ان کی بیوی تھی بس، اور کچھ نہیں۔ تو اپنے دوست سے کہا کہ میں جا رہا ہوں، مجھے آنے میں تاخیر ہو سکتی ہے، میرے گھر پر اگر کبھی سودا سلف لانے کی ضرورت پیش آئی تو میری بیوی کو یہ پہنچا دینا، ساز و سامان۔ یہ کہہ کر کے وہ تجارت پہ چلے گئے۔ جو دوست صحابی تھے، دیکھیں صحابہ کے بہت سارے کام امت کے لیے درس ہیں، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے وہ مشعل راہ ہیں۔ تو وہ جو دوست صحابی تھے سودا سلف لے کر کے گھر جایا کرتے تھے اپنے دوست کی بیوی کو پہنچانے کے لیے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ شیطان نے ورغلایا اور سودا سلف سامان لے کر گھر گئے۔ ان کی خاتون باہر آئی دوست کی، انہوں نے اس خاتون کا صرف ہاتھ پکڑ لیا اور وہ عورت چونکہ مدینے کی رہنے والی صحابیہ ہیں، اپنا ہاتھ تو چھڑا لیا لیکن وہ چیخ مار کر رونے لگی کہ جس پر میرے شوہر نے سب سے زیادہ اعتماد کیا، تم تو جگری دوست بھائی کی طرح تھے، ہاتھ کیسے بڑھا دیا۔ تو اس صحابی کو فوراً احساس ہو گیا کہ میں بہت بڑی خطا کر گیا، میرے بھائی اور میرے دوست کی امانت میں نے خیانت کر دیا، اس نے مجھ پر بھروسہ کیا تھا اور اس کی بیوی کا میں نے ہاتھ پکڑ لیا، بس اتنی سی بات تھی۔ وہ خاتون بھی رونے لگ گئی کہ میرے ساتھ کیا ہوا، یہ صحابی بھی رونے لگ گئے، احساس فوراً ہو گیا کہ میں نے غلط کیا ہے، سودا سلف لانے کے وقت مجھ سے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی۔ اب اس خطا کی وجہ سے وہ کرتے کیا، ان کو تو ڈر یہ تھا کہ میں اپنے دوست کو منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں اور نہ ہی میں یہ چیز کسی کے سامنے ذکر کر سکتا ہوں، کیا کروں۔ تو مدینہ چھوڑ کر کے چلے گئے پہاڑیوں میں، اور بغیر کھانا پانی سب کچھ بھی نہیں تھا، پہاڑیوں کے بیچوں بیچ رہنے لگے اور صرف روتے تھے اور گر جاتے تھے، اور کمزوری آ گئی جسم میں، اٹھنے پھرنے کی بھی طاقت نہیں تھی۔ اب وہ دوست ان کے صحابی تجارت سے واپس آئے، گھر میں آتے ہی ان کی خاتون نے بتا دیا کیا معاملہ پیش آیا۔ وہ بہت جلال میں آئے اور کہا کہ میرا دل ٹوٹ گیا، آج میری کمر ٹوٹ گئی، جس کے ساتھ ہم نے پوری زندگی بتائی آج اس نے میری عورت کے ساتھ ایسا کیسے کیا۔ بہرحال انسان ہے، خطا ہوتی ہے، انسان ہے، بھولنا اور خطا کرنا اس کی عادت ہے۔ اب ان کو دل میں تو بہت تکلیف ہوئی، کروں کیا، لیکن وہ صحابی تھے، انہوں نے کہا یہ معاملہ سیدھے حضور پاک کی بارگاہ میں رکھتا ہوں۔ کہا کہ میں سزا دوں گا یا پھر جو ہے ان کے لیے جو قرار واقعی چیز ہوگی وہ دلا کر رہوں گا۔ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں تشریف لائے، عرض کیا کہ آقا ایسا ایسا ہو گیا، میرے معتمد ساتھی نے میرے گھر میں ایسا معاملہ کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غمگین ہو گئے کہ ان دونوں کے درمیان ایسا کیسے ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو غیب داں نبی ہیں، ہر چیز کو جانتے بلکہ اپنے امتیوں کے احوال سے باخبر رسول ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اس غریب صحابی کے حالات معلوم کیے۔ پتہ چلا کہ وہ تو گھر بھی چھوڑ دیا، مدینے بھی چھوڑ دیا، پہاڑیوں میں جا کر کے پناہ لے کر کے اکیلا تنہا رہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اس غریب امتی صحابی کے حالات معلوم کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا تو فیصلہ سنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، جو آیت میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، جن لوگوں نے گناہ کر لیا یا اپنی جان پر ظلم کیا ہے، پھر ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اللہ کو پھر جلدی یاد کر لیا اور توبہ کر لیا،
رب تعالیٰ فرماتا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، محبوب بتاؤ اللہ کے سوا کون ہے گناہوں کی بخشش کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو فوراً اپنے گناہ کے بعد یاد کر لیتے ہیں کہ مجھ سے خطا ہوئی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بتایا تیرے بھائی سے بھول ہوئی، خطا ہوئی، لیکن رحمان نے اس کی بخشش کا مصداق قرآن میں سنا دیا کہ وہ باز آ گیا اور توبہ کر رہا ہے، لہٰذا تیرے لیے بھی یہ زیب نہیں دیتا کہ تو اب کوئی انتقام لے، تو اپنے دل سے معاف کر۔ یہ صحابی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ تھے، نفسانیت اور خواہشات کے نہیں۔ یہ فوراً گئے اور اپنے اس جگری دوست کو، اپنے اس بھائی کو ڈھونڈتے ہوئے پہاڑیوں کے بیچوں بیچ جا کر کے دیکھا، ان کی حالت بہت خستہ تھی، کمزور ہو گئے تھے اور روتے روتے اتنا تھک گئے تھے، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، بس یہ کہ ان سے خطا کیا ہوئی تھی، اپنے دوست کی عورت کا ہاتھ پکڑ لیا تھا، بس میرے عزیزو اس سے بڑا نہیں۔ ہاتھ پکڑنے پر ان کو اس قدر احساس تھا کہ مدینہ چھوڑ۔ تین خطا کرنے والا وہ ہے جو خطا کرتے ہی توبہ کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے۔ کوئی رات تمہاری ایسی نہ ہو کہ بغیر توبہ کے سو جاؤ، کوئی صبح ایسی نہ ہو آپ کی جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کر کے نہ شروع کرو۔ ہر دن توبہ کرو، ہر دن اللہ کریم کی بارگاہ میں استغفار کرو۔ اور قرآن کی ایک آیت میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، 9ویں پارے سورہ انفال کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے اس امت پر اللہ عذاب ویسا نازل نہیں کرے گا جیسے پہلی امتوں پر آتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے، پہلی وجہ یہ ہے کہ ان کے بیچ میں میرا محبوب آرام کر رہا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری ایک وجہ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب تک لوگ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہیں گے، اللہ فرماتا ہے اس قوم پر اللہ عذاب نہیں نازل کرتا۔ جب بندے چھوڑ دیتے ہیں، ارے جو کیا سب صحیح کر رہا ہوں، میرا کیا ہے، توبہ کرنا بھول گیا، استغفار کرنا بھول گیا، ان بندوں پر اللہ کا عذاب آتا ہے، اس قوم پر عذاب آتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں میرے عزیزو، خطائیں سب سے ہیں، ہمارے دامن کے اندر کیا کیا ہے وہ ہمیں معلوم ہے، ہمارے پروردگار کو۔ بہت سارے راز ایسے ہیں جو اس نے چھپا رکھا ہے، بندوں کے اوپر پردہ ڈال رکھا ہے، اتنی باتیں کہ اگر وہ پردہ اٹھا دے تو لوگ رشتہ داروں کے سامنے بیٹھنے کے بھی قابل نہیں رہیں، ماں باپ دیکھ کر گھبرا جائیں گے اور اپنے گھر سے دور کر دیں، یا اگر باپ کی غلطیاں بیٹے کو پتہ چل جائے تو زندگی بھر اس کو باپ نہیں تسلیم کرے گا، وہ باپ نہیں مانے گا کہ اس کی اتنی بڑی بڑی خطائیں، لیکن وہ رحمان ہے، باپ کی عیب بیٹے سے چھپا رکھا ہے، بیٹے کے عیب ماں سے چھپا کر رکھا ہے، وہ پروردگار عالم نے پردہ رکھا ہے ہر ایک پر، لیکن اس کے باوجود بندوں کو یہ چاہیے کہ اس کی بارگاہ میں اکڑ دکھانے کی بجائے، غرور و گھمنڈ دکھانے کی بجائے عاجزی کے ساتھ اسے رحمان تسلیم کر کے عرض کرتے رہے مولا میں خطا کار ہوں اور تو ستار و غفار ہے، بخش دے مولا تیرا نام غفار ہے، بخش دے مولا تیرا نام غفار ہے۔ اسی لیے میں عرض کرتا ہوں میرے عزیزو، رب تبارک و تعالی ارحم الراحمین ہے، لیکن کچھ بندوں کو آج ایسا لگتا ہے کہ اب ہم جس زندگی میں جیسے چل رہے ہیں اب تک ہمارے ساتھ کچھ ہوا نہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں ہم صحیح کر رہے ہیں۔ اس نے ڈھیل دے رکھی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں۔ کسی دن وہ گرفت کرنے پر آئے اور سب کے سامنے عیوب تمہارے برائیاں وہ آشکار کر دے، کھول دے، تو یہ سب سے بڑا عذاب ہے، دنیا میں بھی سب سے بڑا عذاب ہے۔ بہرحال آج وقت ہے، اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا کیا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں۔ آپ نے دنیا میں دیکھا ہے کسی کے پاس آپ مانگنے کے لیے جائیں، 1000 روپے مانگ کے دکھائیں، آج وہ دے دے گا، کل پھر 1000 روپے مانگے اس سے، ہو سکتا ہے دے دے گا، پرسوں پھر مانگو، دیکھو پھر اس کا چہرہ بگڑتا ہے کہ نہیں۔ اچھے لوگوں کی بات میں کر رہا ہوں، مانگنے سے لوگ ناراض ہوتے ہیں، اور اگر تم مانگنے کی عادت ڈال دی تو دیکھنا وہ آدمی راستہ کاٹنے لگ جائے گا، ارے یہ آ رہا ہے ہٹ جاؤ ادھر سے، ابھی آئے گا 1000 روپے مانگے گا۔ مانگنے والوں سے تو ہم راستہ کاٹ لیتے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرا مولا رب تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ بندہ اگر مسجد میں آیا اور کچھ مانگے بغیر ہی چلا گیا تب رب تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. دنیا مانگنے پہ ناراض ہوتی ہے اور وہ نہ مانگنے پہ ناراض ہوتا ہے. اور ارشاد فرماتا ہے یہ بندہ آج مجھ سے کچھ نہیں مانگا, دیکھو فرشتوں اس کو میری حاجت نہیں رہ گئی, اس کو میری حاجت نہیں رہ گئی, یہ بغیر مانگے چلا گیا. اسی لیے توبہ بھی کرتے رہو, استغفار بھی کرتے رہو اور مانگتے بھی رہو تاکہ اس کے بندے بن کر کے رہیں اور دنیا میں غرور و تکبر سے آزاد رہیں. سنو اپنے اس آقائے امت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سید الانبیاء, سید المعصومین, سید الاصفیاء, حبیب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم حسنین کریمین کے گھر آئے ہیں. دیکھا بچے بھوکے ہیں. سیدہ نے کہا کہ ابا جان گھر میں کوئی چیز نہیں ہے, کھجور تک نہیں ہے بچوں کو کھانے کے لیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اے فاطمہ میں جاتا ہوں, دیکھتا ہوں کہ کوئی مزدوری مل جائے تو میں کروں گا اور کما کر کے لاؤں گا. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مولانا شہاب الدین قلیوبی نے یہ حکایت لکھی ہے. فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے کے باغیچوں کو دیکھتے ہوئے گئے. دور ایک باغیچے کے پاس آپ نے دیکھا کہ ایک مالک باغیچے کا پانی کنویں سے نکال کر کے ڈال رہا تھا درختوں پر. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا مجھے یہاں تیرے باغیچے میں کوئی کام مل سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں, تم میرے اس کنویں سے ڈول گھڑا پانی بھر کر کے درختوں پہ ڈالو, میں بدلے میں کھجوریں دوں گا. ایک گھڑا پانی ڈالو گے تو 2 کھجوریں دوں گا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رسی لی, اس گھڑے کو باندھا, ڈول کو باندھا اور پانی کھینچنا شروع فرمایا اور اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور درخت پر ڈالا. درخت کو سینچا, 2 3 4 درختوں کو سینچا. چوتھی یا تیسری مرتبہ رسی ٹوٹ گئی اور گھڑا ڈول کنویں میں گر گیا. یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں. میرے عزیز بچوں, نوجوانوں, جب تمہارے ہاتھ میں حرام کاریاں شیطان دے دے تو میرے نبی کو یاد کر لینا اس دن. میں آج کیا کر رہا ہوں, مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے رسی کھینچ کر کے, ان کو تو اللہ جنت کے دسترخوان اتارتا تھا, لیکن اپنی امت کے لیے میرے آقا نے یہ درس دیا. رسی ٹوٹ گئی, گھڑا اندر گر گیا, باغیچے کا مالک نہیں جانتا تھا, آیا اس نے ہاتھ اٹھا دیا. مزدوروں کے ساتھ جس طرح کیا جاتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا اس لیے کہ میں مزدوری کر رہا ہوں یا کام کر رہا ہوں. آپ نے گھڑے کو نکالا, پھر رسی کو باندھ کر کے اس کو دے دیا. غالباً اس دن 6 یا 8 کھجوریں ملی, وہی لے کر کے حسنین کریمین کو کھلانے کے لیے میرے آقا تشریف لائے. گھر میں تشریف لائے وہی کھجوروں کے ساتھ. کائنات کا آقا و مولا اپنے ہاتھوں سے کما کر کے اپنے بچوں کو کھلا سکتا ہے, اور تم راتوں میں بیٹھ کر کے گیمبلنگ کر کے, جوئے کھیل کر کے اپنے گھر کو جہنم کی آگ سے بھرنا چاہتے ہو. کیسی امت ہے میرے آقا کی. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی کو یہ چیز بیان نہیں کی, لیکن جس نے ہاتھ اٹھایا تھا اس کے بعد اسے احساس ہونے لگا کسی حسین چہرے پر میں نے ہاتھ اٹھایا ہے. چاند جیسا کوئی میرے باغیچے میں اترا تھا. بعد میں بے قراری اتنی بڑی کہ جو گزرتا تھا اسے پوچھتا تھا کہ ایک ایسی شخصیت میرے ہاں آئی تھی, کون ہے یہ؟ لوگوں نے کہا کہ وہ تو محمد رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا وہی ہے. کہا ہاں. اس نے ندامت اور شرمندگی کی وجہ سے تلوار اٹھائی اور اپنا ہاتھ کاٹ دیا. کہا مجھے اس ہاتھ کی ضرورت تھی, میں نے ہاتھ اٹھا دیا. اسی حالت میں وہ مسجد نبوی آیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس شام کے وقت آیا, زارو قطار رونے لگا, مجھ سے گستاخی ہو گئی, میں نہیں جانتا تھا. ہاں میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اللہ کا رسول باغیچے میں میرے آ کر کے ڈول سے پانی سینچے گا, پانی نکال کر کے درختوں پر ڈالے گا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کچھ نہیں کہا. اس کے ہاتھ کو لے کر کے پھر سے مونڈے سے جوڑا اور اپنا لعاب پاک لگا کر بھیج دیا. صحیح ہو گیا وہ بندہ. میں نے قلیوبی میں یہ بات پڑھی ہے, صرف اس لیے عرض کرتا ہوں آج بچوں کو, نوجوانوں کو, تم کو شیطان یہ راستہ دکھاتا ہے کہ تم جہنم کی آگ اپنے گھروں میں, اپنے برتنوں میں, اپنے پتیلیوں میں بھر دو حرام رزق سے. اور اللہ کا حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہیں یہ درس دیتا ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یہ راستہ دکھاتے ہیں کہ تمہارا گھر حلال کی برکتوں سے منور ہو جائے, تم کھاؤ نور پیدا ہو.
جس کے گھر میں حلال رزق ہوتا ہے اس کو عبادتوں کا ذوق بڑھ جاتا ہے، اس کے سجدوں میں لذت زیادہ ہو جاتی ہے، وہ مسجد سے نکلنے کی خواہش کبھی نہیں کرتا، وہ اللہ کی بارگاہ میں ملاقات کی خواہشیں زیادہ کرنے لگ جاتا ہے۔ حلال جب جسم کے اندر نہ ہو تو پھر اس کے پیٹ میں غلاظتیں ہی زیادہ، افکار و نظریات خراب، پراگندہ اور ہمیشہ حرام کاری کرنے کی خواہشیں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ سیم یہی مثال ہے کہ اس پیٹ میں تم غلاظت ڈالو گے، ہاتھوں اور پیروں سے غلیظ کام ہی ہوں گے۔ حلال لقمے ڈالو تو آنکھوں سے بھی نور چمکے گا، زبانوں سے بھی شہد ٹپکے گا، ہاتھوں اور پیروں سے بھی نیکیوں کے کام ہوا کریں گے۔ رزق کا بڑا اہم رول ہے اسلامی زندگی میں۔ اگر مسلمان اس کی توجہ نہیں کرتا تو میں سمجھتا ہوں وہ ظاہری مسلمان ہے، باطن میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے، باطن میں دوزخ کی آگ بھر رہا ہے۔ سیدنا حبیب اعجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھی متعلق یہی ہے، وہ سود کا کاروبار کرتے تھے، لیکن ایک دن ان کی بیوی نے دیکھا کہ گھر میں پتیلی رکھے ہیں، گوشت اور سالن چڑھا کر کے گئے، پکنے کے بعد دیکھا تو پوری کی پوری ہانڈی میں خون بھرا ہوا تھا، سود کی رقم تھی۔ بیوی نے کہا کہ یہ جب لوگوں کا سود لیتے ہو تو یہی ہوگا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی طرف بلانے کے لیے نشانی دی ہے، ورنہ تو اکثر کو اللہ تعالیٰ نشانی بھی نہیں دیتا کہ ان کے لیے آخرت کا عذاب ہے۔ تمہیں اللہ تعالیٰ ایک موقع دیا ہے۔ اسی دن وہ توبہ کر کے اپنے گھر سے نکل گئے۔ ہاں میں جانتا ہوں جو حرام کاریوں میں ملوث ہیں ان کے لیے اب محنت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بڈی کے کاروبار کرنے والے سوچتے ہیں اب تک تو بیٹھ کر کے نواب بن کر کے کھاتا تھا، لیکن اب اگر یہ نہیں کروں گا تو محنت، ہاں تمہاری آزمائش بھی ہوگی۔ حبیب اعجمی فرماتے ہیں 9 دن تک مسجد میں بیٹھتا تھا، کوئی کام مجھے آتا ہی نہیں تھا۔ شام کو بیوی پوچھتی تھی کیا کچھ کما کر کے لائے، کہتا کہ میں ایک اچھے مالک کی ہاں خدمت کر رہا ہوں، وہ کہہ رہا ہے کل دے دوں گا، کل دے دوں گا، کل دے دوں گا۔ کسی کی ہاں خدمت نہیں کرتے تھے، مسجد میں بیٹھ جاتے تھے۔ شرمندگی تھی بیوی کے پاس بولنے کے لیے، بیوی یہی کہتی تھی صبر کر لوں گی، ایک نہ ایک دن تمہارا مالک دے ہی دے گا جس کے ہاں تم مزدوری کر رہے ہو۔ 9 دن ہو گئے، پیر بھاری ہو گئے تھے گھر جانے کے لیے کہ آج بھی بیوی پوچھے گی آج کچھ مزدوری ملی کہ نہیں ملی، کیا بولوں گا۔ لیکن گھر پہنچے تو دیکھا گھر میں روشنی ہے، دسترخوان بچھا ہے، طرح طرح کے کھانے بنے ہوئے ہیں، گھر میں 1 روپیہ نہیں تھا۔ بیوی سے آ کر پوچھا یہ سب کہاں سے آئے؟ کہا تم جس کے ہاں مزدوری کرتے ہو اسی کمپنی کا ایک خادم آیا تھا، سارے کھانے دے کر کے گیا ہے اور کہا اے خاتون اپنے شوہر سے کہہ دینا اس کی خدمت مالک کو بہت پسند ہے۔ مالک نے یہ کہا اور خدمت کرے گا اور مزید نعمتیں دیں گے۔ حبیب اعجمی چیخ پڑتے ہیں، کہتے ہیں میں جس کے ہاں خدمت کر رہا ہوں وہ کوئی نہیں جانتا، میری بیوی بھی نہیں جانتی۔ اسی دن اپنے گھر سے نکل گئے اور فنا فی اللہ کا مقام حاصل کیا۔ حضرت حبیب اعجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بغداد کے ان مشہور اولیاء کاملین میں شامل ہوئے جن کی بارگاہ میں حضرت فضیل بن عیاض بلکہ سرکار بغداد غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ادب سے نام لیا کرتے تھے۔ جب تم حرام کو چھوڑو گے اللہ تعالی حلال 1000 دروازے کشادہ بھی کرے گا، کھولے گا تمہارے لیے۔ عزیزان گرامی میں یہی آخری میسج دینا چاہوں گا، جو بھی مجھے سن رہے ہیں اے نوجوانوں توبہ کرو، سچی توبہ کرو۔ دنیا تمہارے مال سے اور تمہارے پیسوں سے اپنی اینٹیں بنا رہی ہیں اور تمہیں اس کا ذرا برابر بھی شعور نہیں ہے۔ تم ہر جگہ لوٹے جا رہے ہو، ہر جگہ تمہارے اس مال کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے۔ چٹ فنڈ کمپنیاں آتی ہیں تمہیں لوٹ کر کے جاتی ہیں، لٹیرے آتے ہیں تمہارے محلوں میں لاکھ کو 2 لاکھ کرنے کے بہانے سب کے پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں۔ کاروبار میں اس طرح کا منافع دینے کی وعدے کرتے ہیں، اتنے بھر دو، اتنے % تم کو ہر مہینے ملتا رہے گا، وہاں پر تم لوٹے جاتے ہو۔ میچ کوئی اور کھیل رہا ہے، پیسے تمہارے جا رہے ہیں، کوئی اور کھیل رہا ہے، پیسے تمہارے جا رہے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ تمہارے حلال کمائی کو دنیا نگل جانا چاہتی ہے۔ یاد رکھو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہر چیز کا حساب ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو حلال کھلائے اور حلال پر ہی خاتمہ فرمائے۔ مولا ہمارے گھر کے ہر دروازے کو حلال دروازہ بنا، ہمارے ہر لقمے کو حلال لقمہ بنا۔ اے قدیر و جبار خدا حلال لقمے کی برکت سے ہماری زبانوں میں نور عطا فرما، ہماری آنکھوں میں سرور عطا فرما، دلوں میں تقوی عطا فرما، ہاتھوں پیر سے نیکیوں کی خیرات عطا فرما، ہمارے ذہن میں برے وسوسات اور خیالات سے ہمارے ذہنوں کی حفاظت فرما۔ اے کریم خدا جو بچے بھٹک چکے بہک چکے اور آج اس طرح کی گیمبلنگ میں جوئے میں لگے ہیں، اے کائنات کے مولا ان نوجوان بچوں کو تو راہ راست عطا فرما، صراط مستقیم پر گامزن فرما دے، انہیں حبیب کبریا کی محبت سلیم عطا فرما۔ مولا ہماری دعاؤں کو نالین مصطفیٰ کی برکت سے قبول و مقبول فرما۔